السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض فرمائے ہیں۔ ہر مسلمان کو رمضان کے روزے رکھنا چاہیے۔ رمضان کا روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج کل ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے میری جاب ہے، ارے صاحب میرا بزنس بڑا محنت کا ہے، ارے میں کمزوری فیل کرتا ہوں، میں روزے رکھ ہی نہیں پاتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بہانے بنا لیتے ہیں ہم لوگ روزے نہ رکھنے کے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ کون لوگ چھوڑ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ روزہ مت رکھو، جس کو شرعی عذر کہا جاتا ہے، جس کو یہ شرعی عذر لاحق ہو وہ تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن ہر کوئی روزہ چھوڑ دے یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ میری جاب بہت خطرناک ہے بھیا، میں جو ہے 8 گھنٹے محنت کرتا ہوں، میں روزہ رکھ ہی نہیں پاتا ہوں، میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں، میں ویکنیس فیل کرتا ہوں، یہ چیزیں چلنے کی نہیں ہیں۔ ہاں، اگر آپ ان لوگوں کی لسٹ میں آتے ہیں تب تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، مسافر۔ کوئی اگر سفر کر رہا ہے اور سفر شرعی کس کو کہا جاتا ہے؟ 78 کلومیٹر کا اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو وہ شریعت کی نظر میں مسافر ہے اصل میں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی 78 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے تو وہ مسافر کہلائے گا۔ مسافر کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن اگر کوئی سفر میں بھی روزہ رکھے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ مان لیجئے آپ کار کا سفر کر رہے ہیں یا آپ پلین کا سفر کر رہے ہیں اور سفر میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے، آرام سے آپ سفر کر سکتے ہیں روزے کے ساتھ، تو شریعت یہ کہتی ہے بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ لو، کیونکہ رمضان کے روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رمضان کے ایک روزے کی فضیلت بعد میں حاصل نہیں ہو سکتی قضا اگر آپ رکھو گے، تو مسافر کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے اگر سفر میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بہرحال مسافر کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ روزہ مت رکھو۔ لیکن یہ تب ہے جب آپ سفر شروع کر رہے ہو سحری کے ٹائم۔ مان لیجیے آپ کا سفر شروع ہونے والا ہے سحری کے ٹائم میں، تب تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ اور اگر آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے 11 بجے 12 بجے تو اور صبح آپ سحری اپنے شہر میں ہی کرو گے، ہے نا، تو پھر آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسافر وہ کہلاتا ہے شریعت کے نظر میں جو سحری کے ٹائم سفر میں نکل جائے یا سحری کے ٹائم پر وہ سفر میں ہو، تب تو اس کو اجازت ہے۔ آپ اپنے ہی شہر میں تھے، 10 بجے آپ کو سفر کرنا ہے تو روزہ چھوڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں۔ تو سمجھ گئے نا کہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے یہ کنڈیشنز کے ساتھ، لیکن اگر مسافر رکھ لے روزہ تو یہ اچھی بات ہے۔ نمبر 2، پریگننٹ لیڈی۔ کوئی خاتون حاملہ ہے، اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کے بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے یا اس کو کچھ پرابلمز ہو سکتی ہیں، تو وہ اچھے ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرے یا ایک آدھ روزہ رکھ کے دیکھ لے، کوئی پرابلم نہ ہو تو روزے رکھ لیں، ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، ڈاکٹر کہہ دیں کہ روزہ رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو روزہ رکھیں۔ لیکن اگر پریگننٹ لیڈی کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہو تو پھر وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں ان روزوں کی، چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ پریگننٹ لیڈی کو، حاملہ عورت کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتی ہو اگر کوئی پرابلم کا آپ کو اندیشہ ہے۔ نمبر 3، دودھ پلانے والی عورت۔ کوئی ماں ہے یا دودھ پلانے والی کوئی عورت ہے، اگر وہ روزہ رکھ لے گی تو دودھ آنا بند ہو جائے گا، بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے، بچے کی صحت خراب ہو سکتی ہے، تو شریعت نے کہا کہ آپ روزہ چھوڑ دو، بعد میں روزہ رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے والی جو عورتیں ہوتی ہیں تو وہ روزہ رکھ لیں گی، دودھ آنا بند ہو جاتا ہے، کمزوری زیادہ ہو جاتی ہے، بچہ بھوکا رہے گا، تو اب یہ چھوٹے ہوئے روزوں کی بعد میں آپ قضا کرو۔ ہاں، روزہ رکھ کر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو پھر آپ روزہ رکھ لو، ٹھیک ہے؟ تو دودھ پلانے والی عورت۔ نمبر 4، مریض۔ کوئی آدمی مریض ہے، اگر وہ روزہ رکھ لے گا تو مرض بڑھے گا، تو پھر شریعت نے اس کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ روزہ مت رکھو، جب آپ کو اللہ صحت دے دے، آپ کی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تب آپ روزہ رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ نمبر 4، بہت زیادہ بڑھاپا۔ اچھا، مریض کے بارے میں ایک بات اور ذہن میں آپ رکھیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ طبیعت خراب ہو گئی، نہیں میں روزہ نہیں توڑوں گا، میں روزہ نہیں توڑوں گا۔ ارے بھائی، شریعت خود کہہ رہی ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ روزہ توڑ دو۔ تو یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں روزہ نہیں توڑوں گا چاہے جان چلی جائے۔ اصل اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو کرو،
اللہ نے یہ کہا کہ اگر مرض بڑھ رہا ہے اور بعض دفعہ ایسی طبیعت ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں، اچانک سے طبیعت بگڑی کہ پانی پینا اور دوا کھانا ایک مجبوری ہو جاتی ہے، اگر دوا نہیں کھائیں گے تو بیماری بڑھے گی اور زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ روزہ توڑ دو، بریک کر دو، بعد میں اس روزے کی قضا رکھو، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، بہت زیادہ بڑھاپا۔ مان لیجیے کوئی بہت بوڑھا ہو گیا ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے کسی کو اتنی ویکنیس ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ آپ روزہ مت رکھو، ابھی جب صحت ہو جائے تب روزہ رکھ لینا، یا کوئی اتنا بوڑھا ہو گیا اب اس کو صحت کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے تو پھر اس کے لیے شریعت نے فدیے کا آپشن رکھا ہے کہ وہ فدیہ دے دے، ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ۔ لیکن یہ جو فدیہ ہے یہ بوڑھے آدمی کے لیے ہے یا اس آدمی کے لیے ہے جس کو اب کبھی صحت نصیب ہی نہیں ہو سکتی، یا جس کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اب مجھے زندگی دوبارہ میری اچھی نہیں ہوگی، میں صحت مند نہیں ہوں گا، کوئی ایسی بیماری لگ گئی، تو اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ فدیہ دے دے، ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ، اور ایک فدیہ کتنا ہے؟ ایک صدقہ فطر، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، جوان ہیں، اچھے خاصے ہیں، صحت مند ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے، فدیہ دے دوں گا، ان کے لیے نہیں ہے یہ آپشن، ان لوگوں کے لیے ہے، ان بوڑھوں کے لیے ہے، یا ان مریضوں کے لیے ہے، ان مریضوں کے لیے جو اب کبھی اپنے مرض سے صحت یاب نہیں ہوں گے، ہے نا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی اب اللہ مالک ہے، یا وہ بوڑھا اتنا بوڑھا ہو گیا کوئی کہ اس کے اندر اب طاقت واپس ہی نہیں آ سکتی، تو اس کے لیے یہ آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے حیض کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ کچھ ان میں تو کچھ آپشنس ایسے بھی تھے جیسے مسافر ہے، اگر وہ روزہ رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن حیض کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے بچے کی پیدائش کے بعد نفاس کی حالت میں بھی روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور لاسٹ آپشن ہے جہاد، ٹھیک ہے، ظالموں سے مقابلے کے لیے، جیسے کہ ملک کے بارڈر پر جو لوگ ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں جو لوگ ملک کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور اسلام کے لیے جو لوگ ظالموں سے، کمینے قسم کے لوگوں سے لڑتے تھے، ظلم کے خلاف جو لوگ لڑتے ہیں، تو ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ تو جہاد کے موقع پر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کل ملا کے 8 لوگ ہیں جن کو روزہ نہ رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے ان مسائل کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ اگر ان لسٹ میں سے کسی میں آتے ہیں تو آپ کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی، لیکن آپ اگر اس لسٹ میں سے کسی میں نہیں آتے تو پھر آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جاب یہ نہیں چلے گا کیونکہ جاب اس لسٹ میں نہیں آتی ہے۔ میں ویکنیس میرے اندر بہت ہے، اس لسٹ میں سے نہیں ہے تو نہیں چلے گا، روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔